کے سامنے فرمان رسول پڑھا ہے. اگر جی ان رجب شہر نبی و شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، بے شک رجب علی کا مہینہ ہے. توجہ ہے جی، توجہ ہے جی، جو بیدار بیٹھے جشن کو جشن کی طرح سننا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر میں مائک کے اس میں دھیان چلا گیا، میں جملہ مکمل نہیں کر سکا کہ مسکرانا کھلکھلانا اللہ کو بہت پسند ہے. جب آپ کسی معصوم کی ولادت پر کھلکھلاتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے یہ میرے ولی کے آنے پر خوش ہے، ان کے گناہ کے صفحے پھاڑ دو. آپ سلامت رہیں، ان کے گناہ کے سارے صفحے پھاڑ دو. اور میں ایک جملہ دوں آپ کی توجہ کے لیے، اگر ذہن آپ کا میری طرف بند ہوا ہے تو میں آپ کو ایک جملہ دوں اور پھر میں آگے بڑھوں. آگا جی، جشن ہم منا رہے ہیں اپنے معصومین کا. توجہ ہے سب کی میری، ہم جشن منا رہے ہیں عامر بھائی اپنے معصومین کا. ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگوں نے بھی منانا شروع کیا. توجہ جو بیدار بیٹھو یار، ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگوں نے بھی منانا شروع کیا، لوگوں نے بھی منانا شروع کیا. کوئی بھی اچھی سی ہفتے کی رات رکھ لی. نہیں توجہ نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے. کوئی بھی اچھی سی اگر بھی ہفتے کی رات رکھ لی، لیکن ولادت کا علم نہیں ہے. بس میں نے یہی جملہ دینا ہے، لیکن ولادت کا علم نہیں ہے. کوئی بھی اچھی سی دن تاریخ رکھ لی، لیکن ولادت کا دن نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم ہم جن کا جشن مناتے ہیں ان کی ولادت بھی معلوم ہے، فردیت بھی معلوم ہے. ولادت بھی معلوم ہے، ولدیت بھی معلوم ہے. ان رجب شہر علی و شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، بے شک رجب علی کا مہینہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کا صادق رسول. رجب علی کا مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک دو نہیں 4 علی آئے ہیں. اللہ اکبر، ایک دو نہیں 4 علی آئے ہیں. ان رجب شہر علی، رجب علی کا مہینہ ہے. وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ. مصطفیٰ کہہ رہے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. علماء نے اس میں تحقیق کی، نہ اس مہینے میں رسول کا آنا لکھا ہے، نہ اس مہینے میں رسول کا جانا لکھا ہے، لیکن رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ کہا شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. نہ اس مہینے میں رسول آئے ہیں نہ گئے ہیں، پھر بھی رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا. علماء نے لکھا رسول نہ آئے ہیں نہ گئے ہیں، پھر بھی رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ کوئی مصطفیٰ جیسا اس مہینے میں آیا ہے. اللہ یا رسول کوئی مصطفیٰ جیسا اس مہینے میں آیا ہے، جس کی گفتار بھی محمد جیسی، جس کا کردار بھی محمد جیسا، نام بھی محمد جیسا. صلوات پڑھ دیں کی بلند آواز محمد وآلہ. جس طرح ترتیب سے سارے مدح خان چل رہے تھے، میرا دل ہے کہ میں بھی اسی ترتیب سے چلوں. آقا زادی، پھر امام حسین، پھر بابا جناب عباس، اسی ترتیب سے ایک ایک جملہ میں دیتا چلوں تاکہ تمام کا تذکرہ ہو جائے. سب سے پہلے آقا زادی کا تذکرہ. قبلہ تاریخ میں موجود ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا
جب شہزادی زینب دنیا میں تشریف لائیں تو جناب سیدہ کی گود مبارک میں حجرے میں علی داخل ہوئے، آواز دی یا علی میری اس بچی کا نام تو تجویز کریں۔ جو آرام سے پڑھنے والے جملوں پہ بولنا جانتے ہو، ضروری نہیں ہر جملے پہ زور لگایا جائے، میری اس بچی کا نام تو تجویز کریں۔ تو علی نے جملہ کا آج بھی تاریخ کی زینت ہے۔ علی فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت محمد، میں اپنی اس بچی کا نام رکھنے میں مصطفیٰ پہ سبقت نہیں ہو جا سکتا۔ مصطفیٰ پہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے اتنے میں رسول خدا بھی داخل ہوئے، سلام عرض کیا، مبروک کہا، مبارک ہو۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے وہی سوال کیا جو علی سے کیا، اے بابا جان ہماری اس بچی کا نام تو رکھیے، ہماری اس بچی کا نام تو رکھیے۔ تو جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا، پھر بطول کو دیکھ کے کہا اے فاطمہ میں اس بچی کا نام رکھنے میں خدا پہ سبقت نہیں لے جا سکتا، خدا پہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ فوراً جبرائیل نازل ہوا، کہا یا مصطفیٰ اللہ درود و سلام کے بعد عرض کرتا ہے اس بچی کا نام زینب رکھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد اس بچی کا نام زینب رکھ دیا جائے۔ زینب باپ کی زینت، توجہ ہے، سلامت رو بھائی، باپ کی زینت۔ باپ کون ہے؟ علی۔ علی کون ہے؟ امام، بولو نا۔ زینب باپ کی زینت، باپ کون ہے؟ علی۔ علی کون ہے؟ امام۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی زینت ہو۔ توجہ جو میرے ہاتھ بیٹھے ہو، باپ کون ہے؟ علی۔ علی کون ہے؟ امام۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو اللہ کی زینت ہو، جو اللہ کی زینت ہو، جو اس کی زینت ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جو اللہ کی زینت ہو۔ اور میں آپ کے دلوں پہ یہ دستک کروں گا اس جملے کی تحت، اگر آپ کی توجہ ہے، جنہیں نیند آ رہی ہے وہ بے شک میرے ساتھ میں بولیں، لیکن اگر جملہ سننا ہے تو ضرور کوشش کیجئے گا کہ میرا ساتھ دیجئے گا۔ زینب، عامر بھائی، باپ کی زینت، باپ کی زینت۔ جملہ ضائع ہوا دکھ لگے گا، شاید جناب زینب کے فضائل کا اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ باپ کی زینت، باپ کی زینت، حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے جو باپ کی زینت کہلائے اسے زینب کہتے ہیں۔ حسنین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے جو باپ کی زینت کہلائے اسے زینب کہتے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے مال اور اولاد باپ کے لیے زینت ہے، اور اولاد میں بھی بیٹا، اولاد میں بھی بیٹا باپ کی زینت ہے۔ جملہ ظاہر نہ کرنا، اولاد میں بھی بیٹا باپ کی زینت ہے۔ دنیا کے ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا زینت ہے، اور علی کے لیے زینب زینت ہے۔ ہر باپ کے لیے بیٹا زینت ہے، علی کے لیے زینب زینت ہے۔ اور ایک اور جملہ تو بیوی کا ایک لقب ہے، جو شام گئے ہیں وہ میرے اس جملے کی تائید کریں گے ضرور بھائی۔ بیوی کا ایک لقب ہے سر ابیہا، باپ کی رازدار۔ سر ابیہا، باپ کی رازدار۔ اور علی کیا کہتے ہیں؟ سر اللہ، میں اللہ کا رازدار ہوں۔ اللہ اللہ گواہ ہے، آپ بیدار نہیں ہیں۔ سر اللہ، میں اللہ کا رازدار ہوں، میں اللہ کا رازدار ہوں۔ جو علی اللہ کا رازدار ہے، جو اس کی رازدار ہے، اسے زینب کہتے ہیں۔
صلوات پڑھتے ہیں نبی صاحب کے ساتھ. اللہم صلی محمد. جو اللہ کے راز کا بھی راز ہو اسے زینب کہتے ہیں. 3 شعبان امام حسین کی زندگی کا پہلا دن. 10 محرم امام حسین کی زندگی کا آخری دن. بظاہر 3 شعبان کو بھی حسین نے ایک مجرم کو باعزت بری کیا تھا. جو بیدار بیٹھے تمہیں بولنا آتا ہے سلامت رہو. آپ سلامت رہو. رسول خدا منبر میں بیٹھے اصحاب کا مجمع سامنے. بھائی آپ سلامت رہو. بڑی دور سے داد دے رہا ہوں, مجھے ٹیکس وصول ہو رہی ہے. توجہ رکھیے گا. دائیں پہلو پہ حسن بیٹھے ہیں, بائیں پہلو پہ حسین بیٹھے ہیں, سامنے علی بیٹھے. عامر بھائی اصحاب کا مجمع سامنے ہے. زور بھائی توجہ رکھیے گا. اصحاب کے مجمع میں سے کسی شخص نے اٹھ کے سوال کیا, یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا ہے. رسول نے کہا پوچھ. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ مجھے اتنا بتا دے علی اور حسین میں فرق کیا ہے. بولو بولو جنہیں مولا نے زبان دی سر بھی گانا میرے آگے. علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کے کہا علی میرا پہلا جانشین ہے. توجہ, علی میرا پہلا جانشین ہے. علی میرا پہلا جانشین ہے. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کو بلا فصل خلیفہ مانے. علی میرا پہلا جانشین ہے, حسین میرا تیسرا جانشین. قبلہ توجہ ہے قبلہ. علی میرا پہلا جانشین ہے, حسین میرا تیسرا جانشین ہے. وہ کہتے ہیں یہ فرق میں جانتا ہوں, کوئی اور فرق بتائیے. رسول نے مسکرا کے فرمایا پھر سن, علی باپ ہے, حسین بیٹا ہے. علی باپ ہے, حسین بیٹا ہے. مجھے یہاں ایک اور جملہ ذہن میں اور یہ عطا ہوئی ہے سرکار عباس کی. اسی ممبر پہ, آگا جی اسی ممبر پہ, اب یہ جملہ میں بعد میں مکمل کروں گا, اب جو عطا ہوئی ہے وہ سن لیں. اسی ممبر پہ رسول بیٹھے ہیں اور علی سامنے بیٹھے ہیں. رسول نے علی کو دیکھے کہا یا علی انتا نجم بنی ہاشم, انتا نجم بنی ہاشم, تو بنی ہاشم کا تارا ہے. نجم بنی ہاشم, تو بنی ہاشم کا تارا ہے. وقت بدلا, ممبر بدلا. یہ مدینے کا ممبر تھا, وہ کوفے کا ممبر ہے. اب جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے ممبر پہ, آج کوفے پہ مصطفیٰ کے ممبر پہ علی بیٹھے ہیں. علی کے سامنے عباس بیٹھے ہیں. مصطفیٰ نے علی کو دیکھ کے کہا تھا یا علی انتا نجم بنی ہاشم. علی کی جگہ پہ عباس بیٹھے ہیں. علی نے عباس کو دیکھ کے کہا یا عباس انتا قمر بنی ہاشم. یا عباس انتا قمر بنی ہاشم. کہا علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ کہا حسین میرا تیسرا جانشین ہے. وہ کہتا ہے یار سنا یہ فرق میں جانتا ہوں, کوئی اور فرق بتائیے. کائنات کی خوشی رسول کے چہرے پر جملہ لایا ہو لگے گا. کائنات کی خوشی رسول کے چہرے پہ آئی. رسول نے مسکرا کے اصحاب کی طرف دیکھا, پھر علی کی طرف دیکھا, پھر حسین کی طرف دیکھا, پھر اس شخص کی طرف دیکھ کے کہا پوچھیں حد سے علی اور حسین میں فرق یہ ہے جو علی کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہوتا, جو حسین کو نہ مانے وہ انسان نہیں ہوتا. حسین کے بغیر انسانیت ہے؟ بولو تو صحیح. نہیں, جو حسین کو نہ مانے وہ انسان نہیں ہوتا. 3 شعبان زندگی کا پہلا دن, حسین کی زندگی کا پہلا دن. 10 محرم علامہ حسین بخچانہ صاحب کے خوبصورت جملے آپ کے نظر کر رہا ہوں. اگر جی 3 شعبان امام حسین کی زندگی کا پہلا دن, 10 محرم امام حسین کی زندگی کا بظاہر آخری دن, 3 شعبان زندگی کے پہلے دن بھی حسین نے ایک مجرم کو باعزت بری کیا تھا.
توجہ جو جشن سننے آئے ہو، جو جشن میں معصومین سے کچھ لینے آئے ہو، قبلہ 3 شعبان علامہ حسین بگٹارا صاحب کے خوبصورت جملے، 3 شعبان زندگی کا پہلا دن، 10 محرم زندگی کا آخری دن، 3 شعبان زندگی کے پہلے دن بھی حسین نے ایک مجرم کو باعزت بری کیا تھا، 10 محرم زندگی کے آخری دن بھی ایک مجرم کو باعزت بری کیا تھا، ایک عرش کا مجرم تھا، ایک فرش کا مجرم تھا، ایک فرض کا مجرم تھا، ایک اللہ کا مجرم تھا، ایک مخلوق کا مجرم تھا. جملہ ضائع ہوا دکھ لگے گا. کائنات کی قیمت کا جملہ، عرش کے مجرم کو بھی بری کر دیا، فرض کے مجرم کو بھی بری کر دیا. عرش اور فرض کے مجرم کو باعزت بری کر کے حسین نے تقدیر کے دامن میں لکھ دیا. عرش کا بھی بادشاہ حسین، فرض کا بھی بادشاہ. عرش پہ بھی حسین کی حکومت، فرش پہ بھی، بولو نا، فرش پہ بھی حسین کی حکومت. کیا جی تو ٹوفیاں منڈی جا رہے ہو، منہ سے پا کے بول دے نہیں بھائی. یہ زبان بندی کا تھا. شاہ جی نے کوئی دشمنی ہے میرے بھائی، خوشی ہے. اللہم صلی محمد. توجہ ہے جی. حسین عرش کا بھی بادشاہ اور عرش کا بھی بادشاہ. ہمارے ایمان سے بتائیے، انڈیا کی کوئی عدالت، شاہ جی، انڈیا کی کوئی عدالت پاکستان کے مقدمے کا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ لندن کی کوئی عدالت امریکہ کے کسی مقدمے کا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ نہیں سنا سکتی. فطرس مجرم تھا عرش کا. نہیں بولو گے تو میں عرض کروں گا، جو بولو گے تو عرض کروں گا. فطرس مجرم تھا عرش کا، فیصلہ حسین نے فرش پہ کیا. اختیار دیکھو حسین کا. فطرس مجرم تھا عرش کا، فیصلہ حسین نے کیا. اور عرش کا مجرم اللہ کی عدالت سے درگزر کیا ہوا تھا. حسین نے معافی زمین پہ دی. توجہ، یعنی اختیار یہ ہے، اختیار یہ ہے کہ جسے اللہ نے دھتکارا ہو حسین عطا کر دیتا ہے. توجہ، تاریخ کہتی ہے 3 شعبان جبرائیل ملائکہ کی فوج لے کے نازل ہو رہے ہیں. فطرس نے دیکھا، جبرائیل بھائی کہاں جاتے ہو؟ میں نے اس طرح کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے ملائکہ اترے ہو. آج ہوا کیا ہے؟ جو جشن سننے آئے ہو، آج ہوا کیا شجی؟ جبرائیل نے کہا مصطفیٰ کو حسین، مصطفیٰ کو اللہ نے حسین دیا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹا فرزند عطا کیا ہے. ہم سب اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ خطابت کا جملہ ہے، یہ تاریخ کا جملہ نہیں، خطابت کا جملہ ہے. فطرس نے کہا میں نے سنا ہے اس گھر سے کوئی خالی نہیں آتا. توجہ جو بیدار بیٹھو، جو بولنا جانتے ہو، اس در سے کوئی جاتا ہے خالی نہیں جاتا. اس در سے تو حر بھی خالی نہیں گیا، اس در سے تو حر بھی خالی نہیں گیا، اس در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. اب میرا ایک دل ہے میں ایک شعر سرور بھائی کی بارگاہ میں پیش کروں، کیونکہ سرور بھائی بڑے چپ بیٹھے ہیں اور بڑے خاموش بیٹھے ہیں. تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ سرور بھائی خاموش بیٹھے ہیں، اور مجھے ان کو دیکھ کے ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں آپ کو پتہ ہے میرا انڈیا سے بھی تعلق ہے اور میرا آدھا خاندان انڈیا میں ہے، ہم ہندوستانی ہیں. تو میں 3-4 دفعہ انڈیا جا چکا ہوں. تو ایک جشن میں عامر بھائی موقع ملا، سرور بھائی ایک جشن میں جانے کا موقع ملا، اور امام حسین کی ایک شاعر فضیلت بیان کر رہا تھا. اگر آپ کی توجہ تو میں فضیلت اڑاؤں، اگر آپ کی توجہ بیدار ہے کہ جشن والے ماحول کے ساتھ. شاہ جی وہ شاعر کہتے ہیں
جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد. چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ جنہیں لگتا وہ تو بولو. آگا جی جہاں میں ہے یہی چرچا ذاکر صاحب کے بعد جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد. ہے ذرے ذرے پہ لکھا, بولو بولو بولو, ہے ذرے ذرے پر لکھا حسین زندہ باد. چوتھی لائن تک کروں گے جب میرا ساتھ دے گے. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد. ہے ذرے ذرے پر لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ. توجہ ہے جی. مجھے بھی ساتھ لے کے چلو, جملہ ذہن میں ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. تاریخ کہتی ہے علامہ حسین بگٹیواڑا صاحب اب جملہ بدلا کے قبلہ فرماتے ہیں جبرائیل نے فطرس کا مقدمہ رسول کی عدالت میں پیش کر دیا. اب شاید کوئی وکیل بیٹھا اور اس جملے کو سمجھ جائے. فطرس کا مقدمہ مصطفیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا. قبلہ فرماتے ہیں رسول خدا نے ایک جملہ کہا, توجہ رکھیے گا, رسول نے ایک جملہ کہا جبرائیل فطرس کو میرے بیٹے حسین کے جھولے سے مس کر دو. سلامت سلامت رہو, آپ سلامت رہو جو بولنا جانتے ہو. مولا حسین جھولیاں بھر کے دو. فطرس کو میرے بیٹے حسین کے جھولے سے مس کر دو. جھولا تھا لکڑی کا, شاہ جی توجہ, جھولا تھا لکڑی کا. شفا حسین نے دی. اللہ اکبر. جو حسین سے لے آئے ہو شفا حسین جھولے میں ہو تو کمال کرتے ہیں. یہ جب جھولے میں ہو تو کمال کرتے ہیں. کسی کو چیر دیتے ہیں, کسی چیرے ہوئے کو عطا کر دیتے ہیں. کسی کو چیر دیتے ہیں, کسی چیرے ہوئے کو عطا کر دیتے ہیں. جبرائیل فطرس کو میرے بیٹے حسین کے جھولے سے مس کر دو. حسین کے جھولے سے مس ہوا فطرس. شفا ملی؟ سے مس ہونے جاتے ہو کہ نہیں؟ شفا ملتی ہے, ملتی ہے. حسین سے مس نہیں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اربعین پہ مسرور شاہ جی آپ گئے ہیں, دیکھا کروڑوں کا مجمع, کروڑوں کا مجمع. حج پہ جاؤ نا, حج پہ جاؤ, واپس کوئی آئے نا تو پوچھا جائے بتاؤ کیسا رہا حج؟ بڑا رش تھا, بڑا رش تھا, ہاتھ ہی نہیں لگ سکا غلاف پر, ہاتھ ہی نہیں لگ سکا غلاف پر. اربعین سے واپس آؤ, بتاؤ کیسا رہا؟ کہ بڑا رش تھا, لیکن جیسے حسین نے زیارت مجھے کروائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے حسین نے زیارت مجھے کروائی شاید ہی کسی کو کروائی ہو. توجہ رکھیے گا. حج پہ جاؤ نا, حج پہ جاؤ, ہزاروں لاکھوں کا مجمع, نہ دوپہر کا کھانا, نہ شام کا کھانا, نہ صبح کا ناشتہ, کوئی پتہ نہیں کب کہاں کب لنگر کرنا ہے. لیکن جب اربعین سے آئے اور دنیا سواری کرتی ہے, بتاؤ کھانے کا کیا ہوا؟ کا اتنا کھانا جو سوچتے تھے حسین عطا کر دیتا تھا. آپ سلام. حسین عطا کر دیتا ہے. حسین کی عطا یہ ہے, حسین کی عطا ہے. جملہ ظاہرہ کیجئے گا, وزن کیجئے گا اس جملے کا. حسین کی عطا, میری توجہ رکھیے, حسین کی عطا یہ ہے, حسین کی عطا, یہ پھر دوہرا رہا ہوں, حسین کی عطا یہ ہے
کہ جون کے خون کو بھی اپنا کہہ دیا. مولا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. حسین نے کہا تیرا خون ایسا بنا دوں گا کہ اس خاک میں شامل ہو کے شفا یابی بن جائے گا. مٹی میں جون کا بھی خون حسین نے ملایا. وہ جو مٹی شفا دیتی ہے صرف حسین کا خون نہیں ہے، جون کا بھی ہے، زہیر کا بھی ہے، شہدائے کربلا سارے نام لکھے. جھولے سے فطرس مس ہوا، توجہ رکھیے گا، جھولے سے مس ہوا، شفا مل گئی. اڑا، توجہ رکھیے گا، اڑا قبلہ علامہ حسین پر جانا صاحب کے جملے. اب یہ جملے علامہ زیدی صاحب نے بھی پڑھے. اڑا ضرور بھائی، اڑا. پھر وہی کہا ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا. کتنا توجہ رکھے گا، ہے کوئی مجھ جیسا. جبرائیل نے کہا وہ ابھی تجھے شفا ملی ہے، یہی جملہ کہا تھا، اللہ نے سزا دی تھی، ابھی تمہیں شفا ملی ہے. پھر یہی کہہ رہا ہے. علامہ حسین زیدی صاحب لکھتے ہیں امام حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پہلے میرے پاس وکیل نہیں تھا، اب حسین جیسا وکیل ہے. حسین اللہم صلی محمد وآلہ. مولا کے عزیزان سلامت رہے، مولا کے چاہنے والے سلامت رہے. دعا کیا کریں مولا اس خوشی میں ہمیں بھی خوش ہوتا دیکھے. اس خوشی میں ہمیں بھی خوش ہوتا دیکھ لیں. پیچھے جی کسی غریب سے غریب تر کیا بیٹا پیدا ہو، کوئی مانگنے چلا جائے تو وہ یہی چاہے گا کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں، بلکہ اس سے بڑھ کے دوں، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کی مبارکباد مانگی ہے. بیٹے ہیں علی کے، بیٹے ہیں علی کے، اور بیٹے ہیں حسین اور عباس. مانگو ان سے جو کائنات کو رزق دے رہے ہیں، جس کے گھر سے روٹیاں فرشتے لے کے جا رہے ہیں، آج اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. ایسے مانگو جیسے فرشتے آ کے کہتے تھے ہم مسکین ہیں، یتیم ہیں، اسیر ہیں. سلوات پڑھنے میں کے لیے انداز ان کے در پہ کوئی تھوڑ ہے، دل سے مانگو وہ عطا کر. ہے کوئی وہ جیسا. پہلے میرے پاس وکیل نہیں تھا، اب حسین جیسا وکیل ہے. فطرس کو حسین نے شفا دی کہ نہیں؟ آخری آدمی تک فطرس کو حسین نے شفا دی نہیں، جھولے نے دی. جھولے نے دی. رسول نے کیا کہا؟ فطرس کو میرے بیٹے حسین کے جھولے سے مس کر دو، جھولے سے حسین کو مس کر دو، حسین کے جھولے سے فطرس کو مس کر دو. رسول نے کہہ دیا، فطرس کو مس کر دیا اور اسے شفا مل گئی. جھنڈا جائے وہ دکھ لگے گا. رسول نے کہہ دیا، فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کر دیا، فطرس کو شفا مل گئی، فطرس کو شفا مل گئی. رسول نے یہ کہہ کے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، جو شے حسین سے منسوب ہو جائے، توجہ سجا گئی، جو شے حسین سے منسوب ہو جائے، چاہے علم ہو، چاہے تعزیہ ہو، چاہے سلطنہ ہو، چاہے ضرور ہو، چاہے تعزیہ ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، جو شے حسین سے منسوب ہو جائے، نیت سے مشتم ہو جائے، شفا اللہ دے دے گا. ایسے ہی بابا سے بلند
حسین کی نام محمد و آل محمد۔ حسین نے شفا دی۔ حسین تو وہ ہے ابھی ایک دن کا ہے حسین، ایک دن کا بھی۔ میں نے جملے ایک دو جناب عباس کے بھی پڑھے، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں سرکار عباس کا بھی وفا کروں، ذکر کروں گا جناب عباس وفا کا۔ حسین ایک دن کا ہے، فطرس کو شفا دی۔ حسین نے دنیا میں آ کے پہلے دن فطرس کو شفا دی، جھولے سے مس کر کے۔ عیسیٰ بھی شفا دیتا تھا، توجہ جو بیدار بیٹھے ہو، عیسیٰ بھی شفا دیتا تھا۔ کیسے؟ ہاتھ پکڑ کے، سر پکڑ کے، جشن سنے آئے ہو، ہاتھ پکڑ کے، سر پکڑ کے، سینہ پکڑ کے عیسیٰ شفا دیتا تھا، عیسیٰ شفا دیتا تھا۔ عیسیٰ وہ ہے جو مریض کا ہاتھ پکڑ کے شفا دے، اور حسین وہ ہے جو مریض کو مس نہ کرے بلکہ حسین کا جھولا مس ہو جائے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ حسین کا جھولا مس ہو جائے، اللہ اسے شفا دے۔ وہ ہے حسین۔ اور عباس کون ہے؟ سنیں گے جملہ، عباس کون ہے؟ یا عباس انتا کمر بنی ہاشم۔ دیکھیں رسول خدا کی ایک حدیث ہے، بہار میں علامہ ویسی نے بھی لکھا، چھٹے امام کی حدیث ہے، پھر انہوں نے رسول خدا سے نقل کی۔ جملہ، رسول نے ایک دن اپنے کسی کام سے سلمان محمدی کو اپنی بیٹی کے گھر میں بھیجا۔ سنیں گے جو اپنی بیٹی کے گھر میں بھیجا، کہا جاؤ فلاں چیز میری بیٹی کے گھر سے لے آؤ۔ جناب سلمان محمدی پہنچے، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ سرکا، سلمان محمدی نے منظر دیکھا، بطول صحن خانہ میں موجود نہیں ہے، حسین جھولے میں موجود ہے، لیکن کوئی جھولا جھولا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بیدار بیٹھو، وہ فرینڈ شپ میں بیٹھو۔ شجیب بطول صحن خانہ میں موجود ہے نہیں ہے، حسین جھولے میں ہے، لیکن جھولے کی ڈوری کوئی جھلا رہا ہے، جھولے کی ڈوری کوئی جھلا رہا ہے۔ اب میں جملہ دوں گا، اگر آپ کی تاریخ پہ نظر ہے تو میں جملہ دوں گا، لیکن آخر میں دوں گا اس سے پہلے دو جملے سن لو۔ جناب عباس، علامہ حسین زیدی صاحب نے لکھا، جناب عباس آیت اللہ عبد الرزاق شرازی المکرم نے کتاب صحیف وفا میں لکھا، جناب عباس کی جب ولادت ہوئی ہے تو جناب علی کو بی بی ام البنین نے بلایا، کہا یا علی، یا علی، جب سے عباس دنیا میں آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے ایک مرتبہ بند آنکھیں عباس کو دیکھا اور ام البنین کو دیکھ کے کہا کیسے کھولے گا، میں نے بھی تو نہیں کھولی تھی۔ کیسے کھولے گا، میں نے بھی تو نہیں کھولی تھی، میں مصطفیٰ کا وسیع تھا، یہ حسین کا وسیع۔ حسین کو بلایا گیا، امام حسین تشریف لائے، جناب عباس کو گود میں لیا۔ جیسے جناب عباس امام حسین کی گود میں آئے، عباس نے آنکھیں کھولی، عباس نے آنکھیں کھولی۔ دنیا میں آ کے عباس نے پہلے جس چہرے کی زیارت کی وہ حسین کا چہرہ۔ اب امام حسین نے اپنی زبان مبارک عباس کے منہ میں ڈالی۔ علامہ حسین زیدی صاحب نے لکھا جیسے ہی عباس کے منہ میں جناب امام حسین کی زبان آئی، عباس باپ کی کمائی سمجھ کے چوسنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری۔
عباس چومنے لگ گیا. اور آیت اللہ عبدالرزاق شیرازی نے ایک بڑی دردناک روایت لکھی، قیامت خیز روایت. کہ جناب سیدہ نے جناب علی کو وصیت کی تھی، یا علی اگر، توجہ رکھیے گا جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے، اگر میرا باغ فدق مل جائے تو اس کا 5واں حصہ عباس کو دینا. آیت اللہ عبدالرزاق شیرازی نے یہ وصیت کی اور عباس کو میرا سلام کہنا اور کہنا بطول عذرا سلام پیش کر رہی تھی، بطول عذرا سلام پیش کر رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب امام حسین نے لیا، علامہ حسن زیدی صاحب کے جملے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ ثواب کا باعث ہے. شاہ جی آپ ابھی تازے کربلا سے آئے ہیں، امام حسین کا فرمان ہے، چھٹے امام کی بھی حدیث ہے، جو شخص کربلا سے آتا ہے 40 دن تک اس کے وجود سے کربلا کے اثرات نہیں جاتے. 40 دن تک اس کے وجود سے کربلا کے اثرات نہیں جاتے. خوش نصیبی ہے آپ تازے کربلا سے ہیں. 40 دن تک اپنی نفس کا خیال رکھنا، 40 دن تک حسین آپ کے ارد گرد ہے. امام حسین کے لیے علامہ حسن زیدی صاحب لکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، علامہ حسن زیدی صاحب لکھتے ہیں امام حسین نے، شاہ جی ضرور شاہ جی توجہ رکھیے گا، اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ ثواب کا باعث ہے. امام حسین نے جیسے ہی عباس کو گود میں لیا تو علامہ حسن زیدی صاحب لکھتے ہیں جناب عباس نے ننھے ہاتھ بلند کر دیے. قبلہ لکھتے ہیں یہ میرا خطیبانہ جملہ ہے. جناب عباس نے سوچا ہوگا کہ آقا جان گود میں بعد میں لینا، پہلے بازوؤں کا نظرانہ لے. اللہ اللہ اللہ. عباس کو گود میں لیا، علی نے گود میں لیا. عباس کے کان میں کچھ کہا، عباس کی آنکھیں بند ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے. امام حسین کہتے ہیں بابا آپ نے عباس کے کان میں کیا کہا؟ آنکھیں بند ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے. علی نے کہا حسین اپنی زوجہ، اپنی بطول عذرا فاطمہ زہرا کی امانت عباس کو سونپی. میں نے بطول کا سلام عباس کو پیش کیا. اور آپ اندازہ لگائیں، اب ماحول بدل گیا. اب سنیں ایک جملہ بس آپ سے دعائیں لوں. آپ اندازہ لگائیں کس شان کا مالک ہے عباس. علامہ عبدالرزاق شیرازی نے لکھا شہزادی زینب اپنے بھائی عباس کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہے. علی سینہ خانہ میں آئے کہا زینب علی تیرا مشہور ہے میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہے. زینب نے کہا بابا جان چلنا نہیں سکھا رہی، عباس کے سہارے پہ چلنا سیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. اب جملہ ذہن میں رکھیے، آپ سے دعائیں ہوئے جملہ سنیے. حسین کی عظمت کا، عباس کی عظمت کا جملہ سنیے، توجہ رکھیے گا. عباس جھولے میں ہے، عباس جھولے میں ہے، عباس جھولے میں. جملہ ذہن میں بٹ لگے گا، آخری جملہ استقبال کیجئے گا. میں نے ابھی روایت پڑھی ہے رسول نے سلمان محمدی کو بطول کے گھر میں بھیجا، جاؤ میرے گھر سے فلاں چیز لے آؤ. بطول کے گھر میں منظر دیکھا سلمان نے، برتا سرکہ بطول سینے خانہ میں موجود ہے. جملہ ذہن رکھیے گا. عمر بھائی ایک جملہ بیٹھ رہیے. بطول عذرا سینے خانہ میں موجود نہیں ہے لیکن جھولا کوئی جھلا رہا ہے. جناب سلمان واپس ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر میں عجیب منظر دیکھا ہے. بطول موجود نہیں تھی لیکن جوڑی جھولے کی کوئی جھلا رہا تھا. رسول نے کہا سلمان یہ جو ناپیدا خدا نے ملائکہ بنائے ہیں یہ ہمارے غلام بنائے ہیں. بطول گھر میں کچھ نہیں کرتی، بطول کے کام ملائکہ کرتے ہیں. بابا دنیا نے منظر دیکھا، جملہ آخری دے رہے استقبال کرنا. دنیا نے منظر دیکھا 3 شعبان کو حسین کا جھولا جبرائیل جھلا رہے تھے، ملائکہ جھلا رہے تھے. اسی دنیا نے منظر دیکھا 4 شعبان آئی جس حسین کا جھولا جبرائیل و ملائکہ جھلا رہے تھے، وہی حسین خود عباس کا جھولا. حسین بادشاہ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا ذکر کا صدقہ میرے بھائی عامر تقی کو اور مزید ترقی و کامیابی نصیب فرما. اس بارگاہ کو آپ سب مومنین کو اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. رزق روزی میں برکت نصیب فرما. صحت و سلامتی میں برکت نصیب فرما. آباد و شاد فرما. سرور شاہ صاحب، قبلہ صاحب، ذاکر صاحب، جتنے بیٹھے نام بنا میں سب کو جانتا ہوں، نام نہیں جانتا بھائی جان، جتنے سادات سجاد بھائی، حمید بھائی، جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے سب معزز ترین ہیں. مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام کی پریشانی مشکلات کو دور فرما، تمام کے رزق روزی میں برکت نصیب فرما، صحت و سلامتی میں برکت نصیب فرما. اور اس جشن کا صدقہ ہم سب کے دسترخوانوں میں حسن عطا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے، مالک تجھے واسطہ ہے، اس خوشی کا ہم سب کے گھروں میں خوشیاں نازل فرما. خدایا بھائی عامر کی اور آپ سب جس مومنین جس نے اس کار خیر میں حصہ لیا، بھائی سجاد صاحب، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرما، رزق روزی میں برکت نصیب فرما. غم حسین کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ ہو. ہمارے قائم آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما. صلوات بابا سے بولا. Say